نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. In the name of Allah, who is most merciful and beneficent, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings and salutations to everyone present here, Honorable Director, respected teachers and my dears. Today I am going to talk about corruption. Respected teachers, you know that corruption refers to a form of crime or dishonesty. It refers to an individual or group doing evil. This act most importantly violates certain people's rights and privileges. Corruption involves mainly actions such as bribes or mistreatments. Honorable Director, since time immemorial in one form or another, corruption in Pakistan has prevailed. The link between bureaucrats, politicians and criminals is responsible for corruption in Pakistan. Respected teachers, bribes are given in previous days because things were wrong, but bribes are compensated now for the right things in society. Social corruptions like mixing of goods, adulteration of foodstuffs and different kinds of bribery have predominated in society. Respected teachers, in Quran, Allah said, para number 8, Surah Al-A'raf, ayat number 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. And cause not corruption upon the earth after its reformation, and invoke Him in fear and aspiration. Indeed, the mercy of Allah Almighty is near to the doers of good. With this, I come to the end of the speech. I hope you have a great day. Thank you. اللہ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سامعین محترم، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل پروگرام کی طرف، جو کہ بورڈ آف نیکسٹ لیول ایجوکیشن کے شاندار نتائج پر تشکیل دیا گیا ہے. تو آپ نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے جامعہ دارالعلوم پسوال جناب وجہ کے استاد محترم مولانا وقار علی ہزاروی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور کلاس سوئم کے شاندار نتائج پیش کریں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی معزز سامعین، دین اسلام کی فطرت نے اتنا ہی ابھرنا ہے، اتنا ہی پھلنا اور پھوٹنا ہے جتنا ہی اس کو دبایا جائے. دین اسلام 14 صدیوں پر محیط نظر آتا ہے. ان 14 صدیوں کے اندر دین اسلام مختلف مراحل سے گزرا، مختلف شکل و صورت کے اندر پھلا اور پھولا، اور آج اس دور جدید کے اندر جہاں پر جدیدیت اپنی انتہا پر ہے، نئے نئے لوگ تیار ہو رہے ہیں، نئی نئی نسلیں جنم دے رہی ہیں، وہاں پر آج اس دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ایک نئی نسل، نئی قوم کی تیاری ایک دینی اور مذہبی فریضہ ہے. تو اسی تیاری کے لیے مختلف جامعات، مختلف مدارس مثبت دینی ذہنوں کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، اور ملا اور مسٹر کی تفریقی جو اختلاف ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو انہی جامعات اور مدارس کی ایک کڑی بورڈ آف نیکسٹ لیول ایجوکیشن
کی صورت کے اندر بہت ہی قلیل عرصے کے اندر ابھری بڑی اور چھاتی ہوئی نظر آئی. الحمدللہ بورڈ آف نیکسٹ لیول ایجوکیشن کے اساتذہ پر امید